جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر ہماری 54 سے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک دو آیتیں کرتے جائیں اور ترجمہ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ آ جائیں، کون آ رہا ہے؟ میں آ جاؤں سسٹر آ ماریہ؟ جائیں آ جائیں۔ ماریا ہاں جی، وہ کلاس کے بعد ابھی کرنی ہے بات جی وہ پھر ہاں کیا بات ہے؟ جی السلام علیکم ہوں باجی، وہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے کافی کی تھا میں کر کے، تو آپ کو کافی ہم نے انوائے کیا تھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو معذرت کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ جیسے سنڈے جو گروپ ہوتا ہے اس میں آپ خود ہی بائی نیم بلا کے تو سب کرتے، ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی کر لیا کریں، یہ ہم میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے ہاں بس اسپیشلی۔ میں سے تھوڑی تکلیف ہوئی تھی، باقی کوئی نہیں جی ہے۔ ہاں باقی نہیں، ہم کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ ٹائمنگ کا آج کوئی سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، مینیج کر لیتی ہوں میں۔ ہاں نہیں اور انشاءاللہ آج سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا، آپ بائی نیم جس کو بھی ہاں چیز بس میرے خیال میں بولے 1 گھنٹے سے زیادہ میٹنگ ہونی بھی نہیں چاہیے، صحیح ہے؟ انشاءاللہ تو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، صحیح ہے۔ چلیے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک ربکم رب تمہارا اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں والارض زمین اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوی وہ بلند ہوا علی العرش عرش پر، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے اللیل رات کو، النہار دن پر، یطلبہ جو طلب کرتا ہے اسے، حثیثاً تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات جو مسخر کیے ہوئے ہیں، بامرہ اس کے حکم سے، الا خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، وتبارک اللہ بہت بابرکت ہے اللہ اللہ، رب العالمین جو رب ہے تمام جہان والوں کا، ٹھیک ہے، جہانوں کا۔ اس میں اللہ کی صفات بتا دیں کیا کیا بیان ہوئی ہیں سائٹ میں انشاءاللہ۔ جی رب اس کے اندر صفات میں پیدا کرنے والا الخلق، اور الامر حکم دینے والا، اور جو رب ہے خالق مالک اور مدبر نہیں، رب کی صفات پوچھے نا، رب کی صفات کیا کیا ہیں؟ خالق مالک اور یہاں سے مدبر۔ صفات، بے شک رب تمہارا اللہ ہے۔ اب یہاں جی اللہ زی کے بعد ساری اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں، جی، تو میں پیدا نے کرنے والا پہلے تو اللہ نے اور یہ خبر دی نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ جو تمہارا رب ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اور پھر اس کی صفات جو ہیں وہ آگے بتائی گئی۔ چلیں جی بتائیے۔ تو رب کے 3 صفات آ جاتی ہے رب میں، خالق مالک اور مدبر، اور اس کے بعد ان کا بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے 6 دنوں میں، اور اس کے بعد وہ بلند ہو گیا عرش پر، اور ڈھانپ دینے والا ہے رات کو دن پر، اور اس کے بعد سورج چاند اور ستارے اس نے مسخر کیے ہیں اپنے حکم سے، تو وہ پیدا کرنے والا ہے اور حکم دینے والا بھی وہی ہے، اور بہت بابرکت ہے جو تمام جہان کا مالک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اسی کے لیے اصل حکم ہے، اور کیا ہے وہ بھی صفات میں ہی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ بہت برکت ہے، یہ آپ نے بتایا مجھے۔ بابرکت جی میں نے اور بتایا بابا بہت ہاں، بابرکت ہے۔ اور تمام جہانوں کا رب بھی ہے، یہ ساری صفات ہیں نا جی اللہ تعالیٰ کی، جی لیکن ایک جی صرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے شروع ہوئی تھی اللہ عزیز سے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی اللہ جی عزیز کے بعد صفات شروع ہے، یہ جو صلہ بنتا ہے نا آگے، یہ پوری صفات ہوتی ہیں یہاں تک۔ اللہ عزیز ہاں سے جی موصول آ جاتا ہے، کچھ تو صرف کہہ دیتے ہیں بس یہی نعت ہے، اللہ کی نعت بن رہی ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو دیسی لوگ ہوتے ہیں وہ ہم تھوڑی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا ہے، یہاں یہ اسم موصول ہے، اور آگے جتنا صلہ بن رہا ہے نا اس کا وہ پوری صفات ہے، چاہے اللہ جی زینا ہو اللہ زی ہو۔ تو اس میں پھر خلق السماواتی والارض، زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، 6 اور یہ دنوں میں 6 دن ہمارے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے والے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے حساب سے وہ، اور وہ 1000 کا، ہمارے 1000 دن کا 1 سال کا ایک کیا بنتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، 1 دن بنتا ہے،
मस्तवा अला अर्श अल्लाह की दूसरी सिफत है। अल्लाह ताला ने 6 दिन में यानी संडे से लेके वल्लाह आलम, बट में जो बताया जाता है वो ये कि संडे के दिन स्टार्ट जुमे किया अल्लाह तक। ताला ने, जुम्मे तक खत्म किया। फिर जी उसके बाद वो अर्श पर मुस्तवी हुआ, ये दूसरी सिफत है। मुस्तवी है, मुस्तवी हुआ यानी अब वो अल्लाह के लिए कोई सिफत ऐसी नहीं है जो कि मतलब है थी, या वो अल्लाह ताला हर वक्त सही ही है है। ना। हाँ तो वो आपका ये मुस्तवी, अभी भी अल्लाह ताला अर्श पे ही मुस्तवी है। ये जो कहते हैं ना कि अल्लाह हर जगह है, नहीं, अल्लाह ताला उसका जो रुतबा बहुत बुलंद है और फौल आला है अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला जी के लिए हमेशा ये सोचने की है अल्लाह ताला बुलंद मकाम पर है। युगशिल लैला, वो ढांप देता है, ये भी अल्लाह की सिर्फ दिन और रात को कैसे चेंज करता है ना। ढांपने वाला। जी इसी तरह अगर सोचा जाए तो गम और खुशी और ये सब चीजें भी बदलती रहती हैं, इसके साथ साथ ही इंसान कभी गम कभी खुशी में होता है। वशम्सु वल कमरु वन नजुमु, ये क्या है, अल्लाह ताला ने इनको मुसख्खर किया अपने हुक्म से, मुसख्खर किया। अगर मुसख्खर ना किया होते तो ये अपनी मर्जी चलाते। अल्लाह अपनी ताला ने मर्जी। इनको ठीक है। हमारी उस पे चला दिया ना कि तुमने क्या करना है, इंसान के ताबे रहना है, यानी मेरे हुक्म की कायनात की। वैसे तो हर चीज ही अल्लाह ताला के हुक्म पे चल रही है, कोई सिवाय इंसान के। इंसान ही है जो मनमानियां कर रहा है ना, मनमानी कर रहा है। और जिन है, फ्री विल और जो मिली हुई है। फरिश्ते भी अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, जो कायनात की हर चीज हम्म तस्बीह भी कर रही है। और हम्म तस्बीह भी दो तरह की होती है ना, एक तो जुबान से तस्बीह करते हैं, एक अपने हाल से भी तस्बीह कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की कौली और हाली दो तरह से तस्बीह हो रही होती है। जी यानी वो अपने वजूद में भी वो क्या होते हैं, वो एक अल्लाह ताला की शान में। जैसे सूरज है, अब ये सूरज को देखो, उस पर गौर करो कितना बड़ा है, कैसा है, फिर कमर है किस तरह घटता बढ़ता है, तो ये खुद एक अपनी जुबान से बोल बोल के वो क्या है, तस्वीर अल्लाह ताला की कर रहे हैं। इस तरह तारे हैं, दिन को गायब होते हैं, रात लेकिन मौजूद तो होते हैं हर वक्त। तो ये अल्लाह ताला ने मुसख्खर किया है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सके। सूरज बोले आज मैं नहीं आ रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं हर साल। देखिए जरा सा सूरज दूर होता है तो पत्ते येलो हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। जी जब तक उनको सूरज की छाएं पड़ती रहती हैं सर से, जितनी उसको चाहिए होती है, तो वो अपनी खुराक बनाते हैं, वो हरे रहते हैं। अल्लाह के हुक्म से सूरज जैसे ही थोड़ा मूव होता है, जमीन से दूर होता है, इसी तरह रात और दिन बनते हैं। और कमरी साल भी बन रहे हैं, सोलर सिस्टम भी, ये सोलर कैलेंडर भी बन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। अल्लाह अगारहुल खल्कु, उसी के लिए हर तख्लीक और उसी के लिए हर हुक्म। हर हुक्म भी अल्लाह ताला की तरफ से। तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये भी अल्लाह की सिफत है, बहुत जी बाबरकत है। बहुत बाबर का। हाँ, और तमाम जहानों का रब। ठीक है, नेक्स्ट कौन है। अगली आयत बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट के हिसाब से भी। ये वाली 2 आयत जो हैं ये टेस्ट में भी आ सकती हैं, इनका तर्जुमा अच्छी तरह याद करें। और हो सकता ठीक है है। इसके पेपर में सवाल भी आए हों असाइनमेंट में ना। हाँ जी मुझे आए हैं इसके मुझे 4 नहीं पता, तरीके क्योंकि लिखे मुझे हैं ये इसके। पता है कि 2 जी जी आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी आए हैं तो हाँ, 55 56 के चलो ठीक सवाल। है, नेक्स्ट करें, कौन आ रहा है, जल्दी जल्दी आ मैं जाए। कर लूं, मेरी बेटी जैनब अभी चुप है जी। आ अभी जाए। चुप है, मुझे रोने लग पड़ा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ, पुकारो रब्बुकुम, अपने रब को तज़र्रुअन, आजी से व खुफियतन, और चुपके चुपके। इन्नहु, बेशक, ला नहीं, युहिब्बु, वो पसंद करता, अल मुहतदीन, हद से तजावुज करने वालों को। भला और नहीं तुफसिदु, तुम फसाद करो, फिल अर्दी, जमीन में, बादा बाद इस्लाहिया, इसकी इस्लाह के। वदउहु, और पुकारो इसे, खौफन, व तम्मा, और उम्मीद से। इन्ना, बेशक, रहमत अल्लाह की करीबुन, करीब है, मिनल मुहसिनीन, एहसान करने वालों की। ठीक, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए, अच्छा इसमें मुझे इसका रूट वर्ड बता दें। इसका बाजी ये तदर्र, तदर्रा, दुआ, धुआ, आई। दुआदरा आई, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर मैं गलती करूँ तो मुझे बता दें। सही है, अब इसका मुझे बताएं क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका। आजी के साथ, हम्म, आजी के साथ, खुशू खुजू के साथ अल्लाह से दुआ। अल्लाह पाक बता रहे हैं कि किस तरह हमें दुआ मांगनी चाहिए। कैसे मांगनी चाहिए। की तरगीब दी,
आजी के साथ, खुशी खुजू के साथ और अपनी हैसियत को छोटा समझते हुए अल्लाह की ताकत को बड़ा समझते हुए दुआ मांगनी चाहिए और चुपके चुपके मांगनी चाहिए। और दूसरी आयत में उन्होंने 2 शर्तें और बताई है, खौफ और उम्मीद से पुकारो। सही है, ठीक है। चलें, तो इस आयत में जो है अल्लाह को पुकारने का क्या तरीका बताया गया है, कैसे पुकारें? नंबर 1 तदर्रुअन आजिज़ी से, नंबर 2 क्या है? चुपके चुपके, नंबर हाँ। 3 खौफ और उम्मीद से। अच्छा, ये तो 4 अहकाम है ना, ये तो 4 हाँ जी। अहकाम है, ये मैं बाद में पूछती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताएं अगला अगला क्या तरीका है? चुपके चुपके पुकारना है, आजिज़ी से पुकारना है, और क्या है? हद से नहीं बढ़ना, ये वो भी तो लिखा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, खुशो और खुजू और अपने आप को छोटा समझ के अल्लाह की ताकत को बड़ा नहीं समझते हुए नहीं, खौफ से और उम्मीद से, खौफ और ठीक है, उम्मीद से मैंने बताया था पहले। के साथ अल्लाह खौफ को और करना है। ये उसके पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स इसमें सही है। लिखे। और जी हद से नहीं बढ़ना, दुआ में हद से नहीं बढ़ना, ठीक जी है, वो चीजें मांगते रहें जो कि अल्लाह हो ही नहीं सकती कभी जिंदगी में, जी। तो उस तरह की चीजें नहीं करनी। अच्छा, फिर इसमें फसाद से मना किया जा रहा है। फसाद से मना करने से क्या मुराद है? फसाद, फसाद होता क्या चीज है? जमीन को अल्लाह ताला ने इस्लाह के साथ पैदा किया है, यानी जमीन का निजाम दुरुस्त रखा है हर चीज को इक़्तिदार के साथ। इंसान जुल्म करके, नाफरमानी करके बिगाड़ पैदा कर रहा है और मिस यूज करके रिसोर्सेज को चीजों को मिस यूज करते हैं ना, तो मिस यूज इस्तेमाल करते हैं। मिस यूज पे, इस्तेमाल है ठीक है, जी। सही है। तो देखें, जैसे अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरह की हम इस्तेमाल करते हैं जो जमीन के लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। एक तो आपका वो फसादन है जो लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ के कत्लो गारत, ये सब चीजें। एक ऐसा फसाद भी है जो कि हम यानी आने वाली नस्लों के लिए हम तबाही कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए पानी का बेदरिया इस्तेमाल करना, ये भी फसाद है, चीजों को हाँ बहुत जी। ज्यादा, ठीक है, खानों को जाया करना ज्यादा, यानी जो भी चीजें आती है ना जो इतदाल से हट के है, वो सब उसमें फसाद है। और फिर किसको मिलती है अल्लाह की रहमत? जो अब एहसान, जो अल्लाह के एहसान करने वालों को, कौन होते हैं मुहसिनीन? जो अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं, ईमान वाले और जो आजिज मतलब एहसान का लफ्ज जो होता है ना, ये एहसन से होता है, एहसन तरीके से कोई काम करना, यानी उसको एक्सीलेंट लेवल पे करना, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो मामलात हो लोगों के साथ, चाहे अल्लाह के अहकामात पे अमल हो, है ना, जी जी जो भी करना है उसको एहसन लेवल पे करना है। सदका भी देना है तो एहसन लेवल पे, ठीक है, उसको बेहतरीन तरीके पे देना है। ऐसे ही नहीं कि आप दिया भी और दिल भी दुखा दिया और फिर कोई रियाकारी भी कर दी, नहीं, एहसन लेवल पे सारे काम करने हैं। नमाज पढ़नी है तो एहसन लेवल पे, ठीक है, जी उसने सलूक करना है तो अच्छी तरीके से, ये नहीं कि कोई आप उधर से करेगा तो मैं करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी, ये एहसान होता ही नहीं है। एहसान होता ही कहाँ से शुरू होता है? एहसान जब आप कोई नहीं करता और आप करते हैं, तो वो एहसान होता है। नेकी भी वही होती है, नेकी स्टार्ट भी वहीं से होती है। अगर कोई कर रहा है और आप कर रही हैं तो वो तो अदले का बदला है, वो तो कुछ भी नहीं, सही है। तो कोशिश करें कि जो आपके साथ नहीं कर रहा उसके साथ भी अच्छा करें। चलें नेक्स्ट आ जाए, नंबर 3 सिस्टर, कौन आ मैं रहा आ जाऊँ? है? आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लाज़ी, और वही है अल्लाज़ी जो युरसिलु भेजता है रियाह हवाओं को बुशरन खुशखबरी बनाकर, बैना दरमियान यदई बैना यदई आगे आगे रहमाती ही साथ अपनी रहमत के, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब अकल्लत उठा लेती हैं सहाबन बादल, सिकौलन बोझल सुख ना हो, हाँकते हैं हम उसे लिबालादिन जमीन की तरफ, मैयतिन मुर्दा, फ़अंज़लना, फिर उतारते हैं हम बिही साथ इसके माँ पानी, फ़अख़रजना, फिर निकालते हैं हम बिही साथ इसके मिन से कुल्ली हर समारात, फलों से, कज़ालिका इसी तरह नुखरिजू हम निकालेंगे,
موتا مردے کو لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو. والبلد بس کافی ہے کافی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پھر اللہ کی صفات بتائی گئی. کیا صفات ہے اللہ تعالیٰ کی؟ بلکہ باجی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں انسان کے اوپر. کون کون سی نعمتیں ہیں؟ بارش ہے، پھر پھل جو زمین سے نباتات اگتی ہیں، تمام پھل سبزیاں وہ ہیں، پھر زندہ یہ مطلب زندہ مطلب ایک چیز کو پیدا کرنا اور یہاں سے شروع مردے. کریں نا، سیکوینس میں شروع کریں نا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سب کیا سے ہے؟ پہلے سب سے پہلے تو ہے جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوا ہے ہمارے لیے. اور ہوا بھی کیسی ہوتی ہے؟ خوشخبریاں لے کے آتی ہے. خوشخبری موسم بدلنے کی جو خوشخبریاں ہوتی ہیں، نہیں، بارش آنے کی خوشخبری. بارش آنے کی دیکھا خوشخبری نہیں، ہے. جب بھی بارش کتنی گرمی اور گھٹن ہوتی ہے، لیکن ایک دم سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے نا، جی اور پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب تھوڑی دیر میں پھر بارش ہو جاتی ہے. تو جی وہ ایک خوشخبری والی ہوا ہوتی ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. بین یدئی بارش سے رحمتی ہے، پہلے. اپنی رحمت کے آگے آگے. اپنی رحمت، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بارش ہے. بارش ہے. بہت بڑی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اللہ کی بارش. اگر بارش نہ ہو تو سمجھ لو گئے آپ لوگ کی زندگی ختم. پانی زندگی ہے نا، بے شک. اور اللہ ہی پوری پڑتا ہے. باہر سے جتنا بھی آپ کر لیں، کتنے کنویں کھود لیں سب، لیکن جو بارش کا پانی ہے وہی جنبار تالاب بھر جاتے ہیں. اور کتنی فصلوں کو آپ کتنا پانی دیں گے. ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس نے بھی باجی ریسرچ کی ہے نا کہ یہ پیور واٹر ہوتا ہے. پیور بارش واٹر. کا جو پانی ہے وہ پیور واٹر ہوتا ہے اور ہیل کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو. پھر تو وہ زمین پہ جب بیٹھا ہے تو اس میں نمکیات زمین کے شامل ہوتے ہیں. اور تو اصل میں تو وہ سمندر سے پھر جب اوپر چڑھتا ہے نا تو پھر اس میں نمک، جو بخارات بنتے ہیں ان میں نمک شامل ہوتا ہے سمندر کا. وہ جی ایک سائیکل ہے نا. یہ نمک کہاں سے ملتا ہے؟ یہ زمین سے ہی ملتا ہے وہاں. تو وہ نمک سارا وہاں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی نمک اوپر چڑھتا ہے تو اس طرح پانی نمکین ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا بہت اچھا ہے. جی اتنا بھی نمک نہیں ہوتا. یہ سمندر کے پانی میں زیادہ نمک ہوتا ہے. میں نے باقی بارش کا پانی تازہ دیکھا ہے، اس میں اتنا نمک نہیں ہوتا. بھائی میں نے باٹل میں جمع بھی کیا تھا ایک دفعہ یہ سن کے نا کہ نہیں یہ ہوتا. بڑا ہیلنگ ہوتا ہے، تو میں نے باٹلز رکھ دی تھی بلکہ برف. آپ کو نا اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر ڈالنا چاہیے. اس کو میں دیکھا خانہ کعبہ میں جب بارش ہوتی ہے لوگ کس طرح پرواہ ہی نہیں کرتے. وہ طواف کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح پانی اپنے اوپر ڈال رہے ہیں. تو اجی وہ پاکستان کی بارش میں تو بڑا یہ کام کیا ہوا. یہاں پہ بارش پتہ نہیں کیا ہے، جب بھی کبھی کوشش کی ہے بھیگنے کی فرشور بیمار ہو جاتی ہوں میں. پتہ نہیں کیا مسئلہ یہاں ہے. کا موسم ایسا ہے نا. حالانکہ سخت گرمی میں بھی میں نے ٹرائی کی ہے یہ. نہیں وہ بات نہیں ہے. یہاں پہ اتنی گرمی ہوتی نہیں نا. پاکستان میں تو بہت گرمی ہوتی ہے. لوگ بےچارے نا پاگل ہوئے ہوتے ہیں. شاید ٹیمپریچر وہ باڈی کا سیکوینس ہائی میں ہوتا ہوتی ہے باجی، سیکوینس میں ہوتی ہے. یہاں پہ 2 دن گرمی پڑتی ہے، تیسرے دن مست بارش ہو جاتی ہے. شاید یہ ریزن ہے. پاکستان میں تو سیکوینس میں چلتی ہے مہینوں. مہینوں پورا موسم ہوتا ہے. حتی اذا اکلت. اچھا اگلی کیا ہے؟ کہ ہوائیں آتی ہیں، پھر کیا جی ہوتا ہے؟ وہ بادل اٹھا کے لے کے جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو بادل ہیں ان کو زمین کی طرف وہ ہانکتے ہانکتے لے جاتی ہیں، جو مردہ زمین ہے اس کے اوپر پڑنے کے لیے. یعنی کہ جو زمین خشک ہو جاتی ہے تو اس کو پھر بادل کے پانی سے اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی دیتا ہے. مردہ زمین. مردہ جی زمین جو بالکل دیکھیں پھٹ جاتی ہے، اتنی سخت ہو پھٹ جاتی ہے کہ جاتی وہ ہے. پھٹ جاتی ہے. جی اور دیکھتے نہیں بیچ میں وہ دراڑیں سی آ جاتی ہیں، یعنی اتنی گرمی اور بالکل. سب ہوتا ہے. فَأَنزَلْنَا بِهِ. پھر پانی پڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی پڑنے کے بعد پھر فنزلنا بھی پھر نازل کیا ساتھ اس کے اس میں سے جتنے بھی نباتات ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ہر چیز ہے پھر وہ اگتی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نکلتی ہیں باہر. اچھا کذالک نخرج الموتى. ٹھیک ہے اسی نا؟ طرح ہم نکالیں گے مردوں کو زمین سے. یہ قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح زمین اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے ایک مردے کو زندہ کرنا اور پھر پہلی بار ایک چیز کو پیدا کرنا، تو اس کی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے. پہلی بار پیدا کر لیا تو دوسری بار پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اور وہ ان کا آخرت پہ یقین، دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں تھا. آخرت پہ یقین تھا لیکن دوبارہ اٹھنے پہ ان کا یقین نہیں تھا کفار مکہ کا. وہ جی کہتے تھے کیسے یہ ہڈیاں بوسیدہ جو قبر میں پڑی ہوئی ہیں اور اتنے پرانے لوگوں کی، تو
وہ تو دیکھتے تھے نا ہڈیاں، تو وہ کہتے تھے یہ کیسے ان میں جان آ جائے گی، کیسے؟ باجی اس کا جواب حدیث میں یہ بھی دیا گیا تھا نا کہ یہ وہی رب ہے کہ جس نے نطفے سے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کر لیا، تو ہاں تو ہڈیوں سے اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے پھر؟ ہاں تو جب وجود ہی نہیں تھا تو نطفے سے بھی تو اس نے پیدا کیا نا۔ ٹھیک ہے، پھر اس آیت میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے؟ آیت 58 پڑھی آپ نے؟ نہیں 57 پڑھی ہے، چلیے ہم آگے چلتے ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے، کافی ہے، اس میں یہی ہے ہمارے لیے سبق، یہاں پہ یہ دلیل ہے کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مردہ زمین کا جی اٹھنا کس بات پہ دلیل ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام قیامت کے مردوں کو دن کی زندہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی باجی۔ جی باجی میں پڑھ لوں؟ بالکل اسی طرح زندہ کریں گے جیسے یہ زمین زندہ ہوئی ہے، آسمان سے ایک بارش ہوگی، اور جہاں جہاں جو بھی انسان کی قبر ہے، کہیں اس کے یہ بیج پڑا ہوا ہے باڈی کا، ہماری باڈی میں تمہیں پتہ ہے نا ایک بیج ہوتا ہے نا، وہ جی بیج ہے وہ فنا نہیں ہوتا، وہ ایک ایسی چیز ہے، ایسے مادے سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ فنا نہیں ہوتا، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، ہڈیاں بھی ختم ہو۔ باجی بارش ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا قرآن میں جتنی دفعہ بھی ذکر کیا گیا، آپ کو پتہ ہے وہ جو ہم ہاجوج ماجوج کا واقعہ پڑھتے ہیں، جب انہوں نے مرنا ہے تو اس وقت بھی بارش پرندوں نے پہلے ان کو اٹھا کے لے کے جانا ہے، پھر ایک بارش ہونی ہے کہ جس سے ساری وہ صفائی ہو جانی ہے، تو صفائی بارش کا ذکر کافی دفعہ قرآن میں اس طرح بالکل، کیا ہے۔ تو بالکل اچھا، تو یہ وہ بیج جو ہے اس سے پھر سبزیوں کی طرح انسان اگے گا، جیسے سبزیاں اگتی ہیں نا، سبزی بہت جلدی اگتی ہے، جی چھوٹے چھوٹے جو بیج ہم ڈالتے ہیں نا دھنیا پودینے ادھر ادھر جو ڈالتے ہیں وہ فوراً اگتے ہیں، اور بارش ہو، آسمانی بارش ہو تو اور جلدی اثر ہوتا ہے۔ اچھا چلیے نیکسٹ آیت پہ آگے، کون ہے؟ باجی میں پڑھ لوں؟ آجا اعوذ باللہ میں پڑھ آجا لوں باجی؟ اعوذ پڑھ باللہ پڑھ من الشیطان الرجیم۔ فضا؟ یہ نہیں باجی آپ نے آگے کر دیا، پیچھے والا نہیں ایک اچھا آپ نے چھوڑ یہ دیا، والے ایک ہاں چھوڑ دیا۔ جی 58 رہ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد اور زمین، الطیب پاکیزہ، یخرج نکلتی ہے، نباتہ اس کی نباتات، بِإِذْنِهِ ساتھ اذن کے، ربہ اس کے رب کے، والذی اور اسی طرح خبثہ ناپاک یا خبیث یا ناپاک لا خبیثیوں، نہیں، خبیث لا نہیں، یخرجو نکلتی، الا مگر سوائے، نقیدن ناقص، کذالکا اسی طرح، نصرفو ہم پھیرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، لقوم قوم کے لیے، یشکرون جو شکر ادا کرتے ہیں، تو جو پچھلی شکر آیت میں گزار ہم نے ہوں۔ نصیحت لینی تھی، ٹھیک ہے، اس آیت میں ہم نے شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس چیز پہ جی شکر ادا کرنا ہے یہاں پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو جو پاکیزہ اپنی آیات کو کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، اس چیز کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، ہمیں علم آ رہا ہے، اور پھر ہم اس علم کا فائدہ حاصل کر کے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اچھا، تو یہ جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا نا، جی اب جی دیکھیں پاکیزہ زمین سے، بارش ہو رہی ہے، دو مثالیں دی جا رہی ہیں، ایک بارش کی مثال ہے اور دوسری زمین کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اب بارش کی مثال جو ہے وہ ایک تو بارش ہے، لیکن دوسری اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ وہی لائی بھی ہو سکتی ہے نا، بالکل ہاں جی، وہ بھی اوپر سے نیچے اتری ہے، ہاں ہاں، جی۔ تو نیچے والا کیا ہے پھر؟ جب وہی لائی کی بارش ہوتی ہے انسانوں کے اوپر، تو پھر انسانوں کی بھی پودوں کی طرح کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں، جس کے اندر خیر ہوتی ہے نا، طیب تین جس کے تین اندر وہ قسمیں ہوتی ہوتی ہے، ہیں، تین قسمیں ہوتی ہیں، جی حدیث جو نہیں سنی طیب آپ نے؟ جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اس چیز کو حاصل کرتا ہے اور اس کو اور اچھا کر لیتا ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق۔ جو ناقص ہوتا ہے، جس کے دل میں خیر ہی نہیں ہوتی، وہ اس چیز کو جذب ہی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں نا اس کے پردے پڑ جاتے ہیں اس کے دل کے آگے، تو وہ اس چیز کو جذب ہی نہیں کرتا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو پھر گزارتا ہی تو نہیں ہے، ہمارے لیے اس کیا سے خیر سبق ہے؟ حاصل ہی نہیں ہوتی۔ ہم کیا سبق لے سکتے ہیں اپنے لیے؟ بس یہی رکھنا چاہیے کہ اپنے دل کے اندر جو ہے پاکیزگی رکھنی چاہیے، صفائی رکھنی چاہیے، اور ایسی ہی ہماری ہونی چاہیے
ہمارے دل میں خیر ہونی چاہیے کہ جب بھی ہمارے تک کوئی اچھی چیز آئے ہم اس کو فوراً جذب کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اور بہتر کر لیں. ٹھیک ہے، اپنے دل کو کیا بنانا ہے؟ زرخیز زمین کی طرح بنانا ہے. ٹھیک ہے، جس پر جب قرآن ابھی آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے نا، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، تو بھائی یہ الہی آپ پہ اتر رہی ہے نا، تاکہ پھر آپ کیا ہوں، زرخیز پاکیزہ زمین کی طرح بننا ہے، دین سے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کو بھی پھر دین پہنچانا ہے. دوسروں کو بھی بالکل بالکل ایسی زمین بننا ہے کہ جذب کرے. دیکھیں 3 طرح کی زمینیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، انہوں نے بتایا تھا 3 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جو کہ پانی اندر ایبزارب کر لیتی ہے اور کیا کرتی ہے، نباتات اگاتی ہے، جو کہ جانوروں کا بھی چارہ بنتا ہے، انسانوں کا بھی بنتا ہے، سب کو اجناس اگاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری زمین جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، تو وہ پانی کو اسٹور کر لیتی ہے، تالاب بن جاتے ہیں، جوہڑ بن جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں، اور وہ پانی جو ہے پھر وہ جانوروں کے پینے وغیرہ کے کام آتا ہے. یہ دوسری طرح کی زمین ہو گئی. تیسری طرح کی زمین وہ ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے. سخت زمین کا مطلب جو بالکل ہی پتھریلی زمین ہوتی ہے، چٹانیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کی مٹی دھل جاتی ہے، اوپر سے اتر جاتی ہے، اور وہ ویسی کی ویسی کوئی پانی جذب نہیں کرتی. تو انسانوں کی بھی یہ 3 قسمیں ہیں. کچھ ادھر سے سن کے ادھر، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، آئے ہوئے تو کیا ہوا، ٹائم پورا کرو نکل جاؤ. کچھ تو کھانے کے چکر میں آتے ہیں نا ایسی مجلسوں میں، صحیح ہے نا، کہ وہاں کچھ کھانا بٹے گا، کھانا کھائیں گے بعد میں، تو چلو چلتے جاتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ واقعی کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کا آگے لوگوں کو فائدہ، جیسے زمین ہے نا، تو وہ لوگوں کو کیا کر رہی ہے، نباتات اگا کے وہ دے رہی ہے، کھانا پرووائڈ کر رہی ہے. دوسری والی کیا ہے، جو پانی سٹور کر رہی ہے، پانی پلا رہی ہے. تیسری زمین بیکار ہے، وہ خبوسہ اس کے یہ آیا ہے، وہ کچھ نہیں نکالتی. یہ بنجر زمین ہوتی ہے، پانی پڑے بھی اگر اس کے اوپر ہے، پانی فرض کرے پڑ بھی جائے تو وہاں پر وہ چونکہ بنجر زمین تو صرف جھاڑ جھنکار اگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو یہ سارے منظر گاؤں میں دیکھے ہیں، جھاڑ جھنکار ہوتی ہے، بس وہ تھوڑے دنوں میں ختم. اور اس کے بعد جو ہے کسی جانور بھی نہیں کھاتے ان کو. اور پھر میں نے تالاب بھی دیکھے ہیں پانی سے بھرے ہوئے، اندر جانور نہاتے ہوئے، لوگ اتنا یعنی رونق ہو جاتی ہے ان جگہوں پہ. پھر اور ویسے جب سوکھ جاتے ہیں تو تالاب تو پھر وہی سخت مٹی ہو جاتی ہے، اس میں وہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں سب. پھر بارش ہوتی ہے تو پھر بھرتے ہیں، پھر کام آتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہیں. تو ہمیں کون سا والا بننا ہے؟ ہمیں زرخیز، ہم نے اپنے دل کو زرخیز زمین بنانا ہے. ٹھیک ہے، جس سے خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے، خود فائدہ جی اٹھائیں باجی گے اور دوسروں کو بھی دیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. باجی کچھ اس علم کو تالاب اپنے میں تک سے ہی رکھ لیتے ہیں نا، کچھ آگے نہیں بڑھاتے، وہ اپنے تک ہی رکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے خود حاصل کر لیا، یہ بھی بڑی بات ہے، وہ آگے نہیں کرتے نا. تو یہ دوسرے نمبر کے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر تیسرے باجی والے جو کون سے ہوتے ہیں؟ تالاب ہوتے ہیں یہ اس میں سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں اور اس میں جانور بھی نہاتے ہیں. تو سب کچھ کرتے تھے، سب کچھ، کوئی بیماریاں نہیں تو ہوتی باجی تھی، وہ کچھ نہیں پانی ہوتا صاف تھا. ہوتا ہے وہ؟ بالکل پانی اس سے اب لوگ آٹا گوندتے تھے اور برتن دھوتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور کپڑے بھی دھوتے تھے، ساری چیزیں. اور کنویں کا پانی صرف پیتے تھے، کیونکہ کنویں دور دراز ہوتے تھے تو صرف کنویں کا پانی پیتے تھے. اب تو یہ چیزیں ختم ہو، تو نلکوں میں پانی آ گئے ہیں گاؤں میں بھی، اور فریجوں سے پانی پیتے ہیں، بوتلیں بھر کے رکھتے ہیں. یہی والے شہروں والے انتظام ہو گئے. تو وہ جوڑ بھی بیچارے جو ہے نا، وہ پہلے کیا کرتے تھے کہ ہر اس جوہڑ میں جب وہ جوڑ سوکھتا ہے نا، تو اس میں بہت ساری نیچے مٹی اور کیچڑ جمع ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ اس کو پورا گاؤں مل کے تو مٹی باہر نکالتا تھا اور اس کو پھر سے گہرا کرتا تھا تاکہ پانی آئے تو اس میں سٹور ہوئے. اب لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگ سست ہو گئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. اب پانی اوپر سے ہی بہ کے چلا جاتا ہے، نہ وہ انہوں نے صفائی کی اس کی، نہ کچھ. تو وہ پھر پانی بھرتا ہی نہیں وہاں پہ. تو لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ضرورت نہیں رہی، نلکوں میں پانی آ گیا ہے، ہر گھر میں نلکے لگے ہوئے ہیں یا پھر وہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، تو بس پانی اسی سے لے رہے ہیں اور بل دے رہے ہیں پانی کا، بالکل ہماری طرح جیسے ہم دیتے ہیں. تو یہ حال ہو گیا وہاں. اور کنووں کا پانی اسٹل پیا جاتا ہے، اور وہ دوسرا والا جو ہوتا ہے وہ جو نلکوں میں آ رہا ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں پینا پسند کرتے. کچھ لوگ پیتے بھی ہیں، لیکن یہ وہ پانی بہت صاف ہوتا ہے، وہ بھی اس سے سارے کام کرتے ہیں، اپنے کپڑے وپڑے سب دھوتے ہیں جو نلکوں میں آ رہا. اور لوگ گھروں میں ٹینک بنے ہوتے ہیں چھتوں پہ، پورے چھت کا پانی اس میں جاتا ہے، وہ بھی یوز کرتے ہیں اس طریقے سے بھی. تو یہ تو ہے.
تو بہرحال پرانے وقت بہت اچھے تھے، میں نے تو دیکھے ہیں، مجھے تو پتا ہے، اور کیا رونق ہوتی تھی، اور کیا لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے تھے لوگ. یعنی جب یہاں کپڑے دھونے ہیں تو لوگ کپڑے ہی دھونے آئے ہوئے ہیں سارے، اور باتیں کر رہی ہیں عورتیں، اور کپڑے بھی دھو رہی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح ہوتا تھا. بہرحال میں تو پھر جلدی آ گئی تھی، 3 سال میں رہی وہاں پہ، اور 3 سال کے بعد میں آ گئی. لیکن میں نے وہ بھی ٹائم دیکھا جب بالکل سب کچھ ایک کنواں سے ہی پانی ملتا تھا، باقی سارا پانی ختم ہو جاتا تھا، اور جانور پیاسے، ہر چیز پیاسی، اور صرف کنواں پہ پانی ہے، وہیں پہ عورتیں کپڑے دھو رہی ہیں کنواں پہ ہی جا کے، اور وہیں پہ پانی جانوروں کو بھی پلایا جا رہا ہے. بہت مشکل ہوتی تھی. تو یہ ٹائم بھی تھے، لیکن پھر بارشیں ہو جاتی ہیں اللہ کو. لیکن اب تو بے ٹائم بارشیں ہوتی ہیں اور سیلاب آتے ہیں. اب تو یہ بھی صحیح نہیں ہوتا نا، آپ کی فصلیں کھڑی تباہ ہو جاتی. آپ نے فصل کاٹی ہے، پوری کھیتوں میں پڑی، اور بارش ہو گئی تباہ ہو گئی، یا بہت چھوٹی ہے اور تباہ ہو گئی، سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے. تو بے ٹائم ہی بارشیں ہو گئی. پہلے صرف ساون بادوں میں بارش ہوتی تھی، اب تو کوئی وقت ہی نہیں ہے بارش کا، جہاں مرضی ہے جس وقت ہو جاتی. چلیں آگے پڑھیں. یہ والی آیت ہو گئی تو اس میں نے بتا دیا کہ اچھی زمین بننا ہے، دل کو اچھی زمین زرخیز بنانا ہے، قرآن کو اندر جذب کرنا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا. اچھا آگے آئیے، کون ہے؟ قد ارسلنا نوحا. آ جائیے، آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد در حقیقت ارسلنا بھیجا ہم نے نوح کو الی قومہ اپنی قوم کی طرف. قالا پس کہا اس نے، یا قومی اے میری قوم، عبود اللہ عبد عبادت. اللہ، عبد اللہ یہاں پیش لگی ہے نا، یہاں پہ پیش لگا لیں. یہاں پہ زبر اور زیر لگی ہو یہاں پہ تو جی زیر لگا لیں. اچھا. یہاں پیش دیکھیں تو شروع میں پیش لگا لیں. عبود اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما نہیں لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تو تجھ پر، عذاب یومن عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے. کالا کہا، الملا سرداروں نے، من قوم ہی اس کی قوم سے، انا بے شک ہم، نرا البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی دلال مبین کھلی گمراہی میں. آگے. کالا اس نے کہا، اس نے فرمایا، یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں، بھی مجھ میں، دلالتن کوئی گمراہی، ولیکنی اور لیکن میں، رسول ہوں، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف رب سے. کی طرف سے. جی. ہم، ابلیغکم میں پہنچاتا ہوں، رسالت تمہیں، میں تمہیں، پہنچاتا ہاں ہوں تم کو. تمہیں، رسالت پیغامات، ربی میرے رب کے، انصح اور میں خیر خواہ ہوں، اور میں خیر خواہی چاہتا ہوں، کرتا ہوں، لکم تمہاری، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما نہیں جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں علم الغیب جانتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جتنا اللہ ان کو علم دیتے ہیں اتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے. اس آیت سے بعض لوگ یہ بھی نکال لیتے ہیں نا دلیل، کہ انبیاء کے پاس تو بہت علم ہوتا ہے، غیب کا علم بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. بے شک. اچھا جناب، اس کے بعد یہاں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے نا، پہلے نبی کا ذکر ہے. ہاں. ٹھیک ہے، سارے انبیاء کا ذکر آئے گا سورۃ الاعراف میں، ہر ایک کہ انہوں نے کیا پیغام کیسے پہنچایا، پھر ان کی قوموں نے کیا جواب دیا، پھر قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ نے، وہ سب بتایا جائے گا. تو یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ داعیہ دین کی بات ہو رہی ہے نا، نوح علیہ السلام ایک داعیہ دین تھے، تو انہوں نے کس طرح، ان کا طریقہ تبلیغ کیا تھا، کیسے انہوں نے جی. تبلیغ کی؟ جی سب سے پہلے یہ توحید کی تبلیغ کی توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تھی. نمبر 2، جی. اور وہ عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا قیامت کے. بالکل اپنی قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. نمبر 3، اور یہ کہ آپ کھلی جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں، ہاں ہاں بولیں بولیں.
جی ان کے سرداروں نے کہا تھا، وہ ان کو نہیں مان رہے تھے نا، کیونکہ وہ سارے ایک طرف جا رہے تھے، تو جب ان سب میں ایک اٹھ کے یہ باتیں کہے تو وہ پھر ان کو وہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہے کہ یہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ تم اور ایک مختلف راستے پہ چل رہے ہو، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ ہاں یہاں یہ نمبر 3 ہو گیا جی نا، یہ نمبر 3 ہو گیا کہ انہوں نے جی اللہ کے خیر، پیغامات کو اپنی قوموں تک پہنچایا. پھر اور کیا کیا؟ اور وہ خیر ہوا وہ ہے ہاں وہ کیا تھے؟ وہ قرآن یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی قوم کے خیرخواہ تھے. جی خیر ہوا انہوں نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی. ٹھیک ہے، جی یہ بھی انہوں نے کام کیا. اور خیرخواہی کیسی کی جاتی ہے؟ یہ کہ دوسرے کو مصیبت سے بچانا، عذاب سے برائی سے روکنا. جی برائی سے روکنا، جی برائی سے ٹھیک ہے. روکیں گے تو وہ پھر عذاب ان سے رک جائے گا نا۔ ظاہر ہے. ٹھیک ہے، جی ان کو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا. ٹھیک ہے، ہر دائی کا یہ کام ہوتا ہے، بلکہ ہر بندے کا یہ کام ہے کہ یہاں پر دیکھیں نا اللہ کے دین کی کوئی مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں. انہوں نے جی اپنی قوم، آگے ہم پڑھیں گے نا، آگے آئے گا، لیکن ہر دائی یہی کرتا ہے. 4 کام 5 کام کرتا ہے، 6 بلکہ، کہ تمام انبیاء نے یہی کام کیے. ان کو اپنے ذہن میں رکھے، سارے انبیاء کے بارے میں یہی بتا رہی ہوں جتنے بھی آ رہے ہیں آگے. تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت کی. ٹھیک ہے، توحید کی دعوت دی، یعنی دعوت توحید دی کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو. اپنی قوموں کو عذاب سے خبردار کیا. یہ سب ہم نے یہاں پڑھا ہے. اللہ کے پیغامات اپنی قوم کو پہنچائے. پھر اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور قوم کو برائی سے روکا. اور نمبر 5 یا 6 جو بھی بنتا ہے، قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں. ٹھیک ہے، نعمتیں کیوں یاد دلائی جاتی ہیں؟ تاکہ وہ شکر کریں، نعمتیں ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جو ہم پہ شکر گزاری نعمتیں ہیں. ہم کریں۔ صرف کیا یاد رکھتے ہیں جو ہمارے پاس چیز نہیں ہوتی. دیکھو اللہ نے ہمیں محروم رکھے، ہم ہی رہ گئے. اور یہ نا، اور ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کوڑتے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیز، کسی کو بھی محروم نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور بہت کچھ دیا ہوتا ہے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس چیز پہ نظر رکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. جی وہ حدیث بھی ہے نا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ بالکل ویسے ہی کرنا، دنیا ایسے کر. میں اس سے آپ سے اور کم ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کام دنیا میں جس سے کوئی نیچے نہ ہو، جیسا بھی ہے نا اس سے نیچے ضرور کوئی ہوگا کوئی نہ جو اس کوئی سے۔ ہوگا، بالکل ہوگا اس سے اس لیے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب بھی کوئی پرابلم آئے نا، مصیبت آئے نا، تو یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اس سے زیادہ مصیبت والے لوگ بھی ہیں دنیا میں. جی اور وہ ٹھیک ہے، پانی کی ابھی وہ بات کر رہے تھے، تو پانی ابھی بھی ہیں لوگ جو پانی وہ ایک ہی جگہ سے جہاں جانور پیتے ہیں اور انسان بھی ادھر سے پیتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے ایریاز ہیں وہ ادھر بعض نا، جگہ پہ تو بارش ہی نہیں ہوتی، بیچاریاں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لائن لگا کے آ رہی ہوتی ہیں پانی بھر کے، اور ایک ایک مٹکا تو وہ پہلا والا پہلے پی چکے ہوتے ہیں سب. اور وہ بھی گندا پانی ہوتا ہے، ایسے اس کا کلر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا، بالکل وہ بالکل. ادھر سے جانور پی رہے ہوتے ہیں، ادھر سے وہ پینے کے لیے لے رہے وہی ہوتے ہیں۔ جانور پیشاب بھی کر رہے ہوتے ہیں اندر. جی جی تو سب بندہ میں نے تو سب دیکھا ہے نا، اور وہی پانی بھر کے لاتے ہیں اور وہی اسی سے پھر سب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن صبر شکر اور ہر چیز، اور کوئی بیماریاں نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا. اب یہ چھوٹے چھوٹے جب ذرا سا موسم بدلتا ہے تو بس فلو شروع ہو جاتی. جی ادھر نعمتوں کے شکر کی بات ہے، میں نے ایک کوشچن پوچھنا ہے ہاں کہ یوزلی ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی ہر وہ نعمت، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اعضاء کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، ہم کسی معذوری میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں، زبان سے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، پھر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ایسے صلہ رحمی بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر بھی اگر دل میں کسی ایسے بندے کی یہ خیال آئے
کہ نہیں جتنا اللہ نے مجھے نوازا ہے میں اتنا شکر نہیں ادا کر رہی، تو یہ وجہ شیطان کی طرف سے ہوگا یا لٹرلی اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ مزید چاہتا ہے کہ وہ مزید کچھ کرے؟ نہیں، آپ کو شکر کرنا چاہیے، آپ موسٹ شکر کرنا چاہیے جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں ہر وقت کریں. اور شکر کا صرف ایک طریقہ نہیں ہوتا زبان سے، شکر کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، عبادات کرنا، نفل ایکسٹرا پڑھنا، یہ سب لیکن شکرانے کے نفل بھی ہوتے ہیں نا، جی، خوش ہے نا؟ رہنا بھی شکر ہے. بالکل، خوش رہنا بھی یہ ہے. اگر آپ اس کے پاس اللہ حالات کی میں بھی نعمتیں ہیں اور آپ نے منہ جیسے بنایا ہوا ہے، اگر آپ نے زبان سے آپ اللہ کا شکر ادا کریں لیکن منہ بنایا ہوا ہے ہر وقت، اور لوگوں کو بولے نہیں بس پوری نہیں پہن دی، پوری نہیں پہن دی، یہ کرتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے اتنا پیسہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں پوری نہیں پہن دی، بس کیونکہ وہ اس لیے نہیں نا، اس لیے ان کی یہ پوری نہیں پہنتی کیونکہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں پہ خرچ نہیں نہ کرتے، وہ صرف ہاں اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کو تسلی نہیں نہ ہوتی. دیکھیں جب آپ خرچ کرتے ہیں نا تو وہ لوٹ کے آپ کے پاس ہی آتا ہے. پتہ ہے کیسے آتا ہے؟ جب آپ غریبوں پہ خرچ کریں گے تو آپ کا بزنس ہے نا تو وہ اوپر جائے گا، فلرش کرے گا. کیسے کرے گا؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو لوگ خریدنے آئیں گے نا. کوئی بھی آپ کا ہوٹل کا بزنس ہے، یہ کوئی جو بھی کسی کے اوپر خرچ کرنے سے جو مال بڑھنا ہے، یہ میرے یہی ہے بالکل یہی ہے. جتنے بھی میرے فیملی فرینڈ ہیں یا میرے بہن بھائی ہیں، میرے ہسبینڈ کی مثال اس میں دیتے ہیں. ایک زیرو سے شروع کیا تھا انہوں نے، اور وہ سب کو کہتے ہی یہ ہیں، کہتے ہیں میرے پاس برکت اسی لیے ہے کیونکہ میں دوسروں کو بہت زیادہ ان کے اوپر کرتا ہوں خرچ. یہ بات تو حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا، بہت وائرل ہوئی تھی ویڈیو کہ ایک آدمی تھا تو وہ مالٹے بیچتا تھا تو 12 کی جگہ 13 ڈالتا تھا، ایک ایکسٹرا ڈالتا تھا ہمیشہ. تو اس سے اس کو اتنی برکت ہوئی، حالانکہ ایک مالٹے سے کیا جاتا ہے، اگر وہ اس کے نہیں بکیں گے خراب بھی ہو جائیں گے نا. تو وہ ایک آدمی تھا تو وہ جوس بیچتا تھا تو وہ چھوٹی سی ایک گلاس کے ساتھ ایکسٹرا دے دیتا تھا اپنی طرف سے. تو وہ اس کی وجہ سے اس کو بزنس اتنا کہ آج وہ اتنے بڑے بڑے بزنسوں کے مالک ہیں. تو یہ جو آپ ایکسٹرا کرتے ہیں نا، یہ شکرانے کے طور پہ کرتے ہیں. آپ نے کوئی بھی کمائی کی اس میں سے آپ تھوڑا سا نکال کے اللہ کے راستے میں جمع کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا بھی کرتے رہیں، مہینے کے بعد دے دیں. اگر آپ کو شرم آتی ہے کہ میں یہ تھوڑے سے پیسے کیسے دوں کسی کو، جمع کر لیں، مہینے کے بعد دے دیں. وہ اتنے زیادہ پاکستان بھیج دیں، وہاں کتنے زیادہ مل جاتے ہیں. تو اس طرح کر لیں. تو یہ کرنا ہے، شکر زبان سے بھی کرنا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اللہ کی نعمتوں کی. ہم صرف ایمان کی باتیں کرتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کرتے. تصدیق ہوتی ہے عمل سے، عمل سے تصدیق ہوتی ہے. ایمان تو زبانی ہوتا ہے نا، اس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے. قرآن پہ ایمان ہے تو قرآن کے احکام پہ عمل بھی کریں. جو اس کے اندر احکام ہے ان پہ کتنے پہ عمل کرتے ہیں. ہم زکوٰۃ تک نہیں دیتے، ہم سود تک نہیں چھوڑ رہے، تو باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے، تو نماز بھی ہماری دیکھ لیں پھر کس طرح کی ہوتی ہے. تو بس دنیا میں ہی ٹائم ہے. چلیے پھر باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ جی میں کر لوں سسٹر، میں کر لوں. ہاں ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، نیکسٹ کر لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 65 سے ہاں جی، وَإِلَىٰ عَادٍ. یہاں سے کریں. اب عجب تم 63 آئے. جی اوا عجب تم، کیا بلا تعجب ہوا تمہیں، ان کے جاءکم آئی تمہارے پاس، ذکرن ایک نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، الا اوپر، رجلن ایک شخص پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم بچو یا تم پرہیز، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، والا اللہکم اور تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ. اچھا اس کو اتنا ہی لے لیتے ہیں آیت کو. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو پیچھے واقعہ نا حضرت نوح علیہ السلام کا، ہاں تو یہ وہ الفاظ لوگوں کس کو کے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ جی وہ ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اپنی قوم کو کیا بتا رہے ہیں؟ اوپر بھی اپنی بتایا ہے قوم کو سب بتا کچھ. رہے ہیں کہ جی
ان کو حیرت ہوتی تھی نا کہ ایک یعنی وہ ایک ان سے آدمی سوال ہے کر جو رہے جو جی وہ انسان ہے، وہ ہم میں سے ہی ہے، ہم، لیکن وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. جو انہوں نے وہ بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی اس کو چھوڑ کے ہم۔ ایک اللہ کی طرف آئیں. ہاں شرک تو وہیں سے شروع ہوا تھا نوح علیہ شرک السلام کی جی قوم سے. نوح علیہ السلام سے ہوا سر جی. ہاں شرک شروع ہوا تھا. تو یہاں پر یہی ہے کہ وہ پیچھے سے کنٹینیوٹی ہے اس کی آیت کی 63 کی بھی، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیا تم حیرت زدہ ہو کہ آئی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص کے اوپر. یعنی انسان کو تو نبی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ کہتے تھے نبی کیسے رسول ہو سکتا ہے، ایک بندہ یعنی ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، پیغمبر ہو سکتا ہے، وہ تو ہمارے اندر ہی رہتا ہے، ہمارے جیسا ہے اور ہے بھی غریب اور ہے نا، تو وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نبی یا رسول بنایا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں کو ہمیشہ یہ رہی ہے نا. ابھی بھی دیکھیں اگر آپ اپنی فیملی میں دیکھیں اور آپ ان کو کہیں تو کہتے ہیں کل تو تم ہمارے جیسی تھی، تم بھی ہماری طرح ہی نمازیں پڑھی تھی الٹی سیدھی اور تم بھی وہی کر رہی تھی، آج تم ہمیں وہ کرنے لگے ہو. تو لوگ نہیں ماننے کو تیار ہوتے نا. تو ایک انا کے مسئلے بھی ہوتے ہیں کہ ہم چھوٹے پڑ جائیں گے یا بڑے ہو جائیں گے. تو سرداروں کو تو یہ بھی فکر ہوتی ہے نا ہماری سرداری چلی جائے گی، ایسا بھی ہوتا ہے نا. جی اور دوسرا ان کو اپنے آباء و اجداد کا بھی تو ہوتا ہے کہ جو ہم پہلے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم تو اس پہ ہی ہاں رہیں گے. ہاں وہ ایک یہ ریزن بڑا وہ آتا ہے. ہاں کہ ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے، ہے نا، ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم نے تو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے سب کو. اچھا دین کے معاملے میں یہ کرتے ہیں، باقی چیزوں میں نہیں کرتے. ہاں جی باقی چیزوں میں ان جیسے گھروں میں نہیں رہتے جیسے ان کے باپ دادا رہتے تھے، ان گھروں میں نہیں رہتے، گھر بلڈنگیں بنا لی ہیں، نہ فرنیچر ان چینج جیسے ہو گئے کپڑے ہیں. ہم پہنتے ہیں، ہمارے ہاں کپڑے پہننا نہیں. اوڑھنا بھی چینج ہو گیا ہوا ہے. ہاں ہاں تو وہ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے اور یہ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، روز ڈیزائنر کپڑے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں نہیں، بس دین میں کہ ہمارے ماں باپ یہ کرتے تھے، کھانے بھی ان جیسے نہیں کھا رہے. بچے کہتے ہیں نا ابھی کھانا اوون میں بنایا کہ نہیں بس اتنا ہی. اور ہمیں تو پسند ہے وہ والے کھانے، ہمیں تو نیاری بھی اچھی لگتی ہے، پائے بھی اچھے لگتے ہیں، ہم تو وہ بناتے ہیں. بچوں کو چاہیے چکن اور یہ چیزیں. تو ہر چیز یعنی چینج ہو گئی نا. آگے جا کے اور پتہ جی نہیں کیا ہونا ہے، شاید روٹی بھی نہ کھائیں کہ نوڈلز ہی ہو جائیں بس، یا سینڈوچز ہی ہو جائیں. تو یہ چیزیں ایسے ایسے ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو چینج ہو گیا کافی کچھ. تو لیونذرا تاکہ وہ ڈرائے تم کو، ولتتقوا تاکہ تم بچ جاؤ. یہاں پہ ڈرانے کے معنی نہیں کرنے، خبردار کرے تم کو. انذار جو ہوتا ہے نا وہ خبردار کرنا ہوتا ہے، ڈرانا نہیں ہوتا. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا بچے کو ڈراتے تھوڑی ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، محنت نہیں کرو گے تو پاس نہیں ہوگے، ہے نا، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا. تو جی وہ ایکچولی پارے میں یہ ترجمہ کیا گیا نا، آپ نے وہ سنڈے گروپ کو بھی بتایا ہے، پارے میں یہ والا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈرائے تم ہاں کو. کوئی بات نہیں ہے، وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن انذار کا مطلب جو ہوتا ہے نا، انذر ینذر جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب انذار کا مطلب ہوتا ہے کہ خبردار کرنا، آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا. تو یہ جو انبیاء آئے تھے یہ ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ انذار کرنے کے لیے آئے تھے. تو وہ پھر لکھ دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پھر انذار کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، خبردار ہو، پھر کئی دفعہ وہ سب کچھ مطلب سمجھ آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. ابھی بہت چینجنگ ہوگی آگے، اور کتنے ایڈیشن آئیں گے، ترجمے چینج ہوں گے الہدا کے بھی. وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے. ہاں اور اللہ کے عذاب سے. اللہ کے عذاب سے کیسے بچتے ہیں؟ جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اس کے گناہوں سے بچیں بتائے گے ہوئے راستے تبھی پہ بچیں چلیں گے گے، نا. گناہوں سے بچیں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے تو ہاں ہم پہ بالکل رحم کیا جائے گا. ٹھیک صحیح ہے. پھر اس کے بعد ان چیزوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے، یعنی جب ہمیں کوئی انذار کرتا ہے اور پھر ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو جنم سے تو بچتے ہی ہیں، لیکن اور کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت میں بھی تو آ جاتے ہیں نا. دنیا بھی اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، اس کے فضل، اس کی عنایتیں، ان ہاں نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب یہاں رحمت میں آ جاتے ہیں تو وہ والی دوسری رحمت جو جنت ہے وہ بھی مل جاتی ہے. پھر جی جو رحمت انشاءاللہ. میں یہاں نہیں آیا نا وہ وہاں کی رحمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگا کریں، ٹھیک ہے نا، رحمت مانگا کریں اس سے. یہ اتنی ساری دعائیں ہیں، یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی دعائیں جب بھی دعا مانگیں تو اس طرح مانگیں. پھر کتنی ساری دعائیں ہیں جو اس کے بارے میں آتی ہیں نا، رحم کے بارے میں. وہ رب اغفر وارحم وانت خیر ہاں الراحمین، وہ نہیں قرآن پاک میں اور آتا بھی ہے نا. بہت ساری ہیں.
सोचते जाएं, आपको इतनी दुआएं मिलेंगी जिसमें रहमत की दुआ है। सूरतुल कहफ में देखें कितनी दुआएं हैं इस तरह की। वो जो गार में थे उन्होंने भी यही दुआएं मांगी थी ना, मिल्लदुन का हाँ रहमा, जी, है वो ना। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन हाँ, वही तो भी वो भी था। रहमत ही मांग रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो रहमत की बहुत जरूरत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं भी रहमत से ही जाऊंगा, अल्लाह की रहमत से ही जन्नत में जाऊंगा, मुझे मेरे अमाल नहीं लेके जाने वाले। ठीक है, तो अमाल तो क्या पता इधर ही रह जाए, हमारे राह का ढेर हो जाए उधर, पता ही ना चले कि खाली हाथ जाए। तो रहमत की उम्मीद रखें अल्लाह ताला से, और खौफ और उम्मीद के दरमियान जिंदगी गुजारें। ठीक है ना, खौफ भी रखें अल्लाह ताला से और उम्मीद भी रखें। ये नहीं कि सिर्फ डर रहे हैं, नहीं नहीं, डर अल्लाह नहीं, उम्मीद भी रखें, अच्छी उम्मीद भी। अल्लाह ताला माफ करने वाले, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि अल्लाह तो माफ करने वाले हैं और कुछ अच्छा अमल ना करना, ये भी गलत है। दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना। रजा रजा और खौफ के बीच में जिंदगी गुजारनी है, उम्मीद और खौफ के बीच में। चले नेक्स्ट कौन है, आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं वालेकुम पढ़ अस्सलाम रहमतुल्लाह, आ जाए। जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कज़्ज़बू, तो उन्होंने झुठला दिया उसे, फ़अन्जयनाहु, फिर हमने निजात दी उसे, वल्लज़ीना, और उन्हें जो ओ माअहु साथ थे उसके, फिल फुल्की कश्ती में, व अग़रक़ना, और गर्क कर दिया हमने, अल्लज़ीना उन्हें जिन्होंने, कज़्ज़बू झुठलाया, भी आयातिना हमारी आयात को, अन्नहुम बेशक वो, कानू थे, कौमन लोग, अमीन अंधे, व इला, और तरफ, आदिन नहीं, बस अब आद। यहीं यहीं तक रहने दे, आगे नए नए आ रहे हैं ना, नई जी कौम का जिक्र आ रहा है। ठीक है, तो जी यहाँ पर इन्ना हम पढ़ना था, आपने अन्ना हम पढ़ दिया। तो कुरान में इस तरह की गलती ना करें, बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, बाजी, इन्ना हुमी, सॉरी, गलती से निकल गया था, हाँ इन्ना। नहीं हो जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा एहतियात से पढ़ा करें। अच्छा, तो कौम का क्या रद्द अमल था जब उन्होंने ये सारी बातें की। कौम ने फिर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, हम्म, और और उन्होंने तकब्बुर किया, उनको क्या उनकी बात कहा, नहीं मानी। उनको क्या कहा, दलाल की बात हुई थी ना, दलालत उनकी बात हुई थी। उनको कहा कि तो आप गुमराह हो ना, गुमराह, उनको हाँ जी, आप गुमराह गुमराह, कहा। जी गुमराह। आगे आएगा कि उन्होंने उनको अहमक कहा। अब ये मैं कलेक्टिवली सबकी बात कर रही हूँ ना, हाँ तो वो दूसरे, अहमक भी कहा। हाँ वो दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मजनून तक कहा ना। हाँ, हम्म, हज़रत और आदम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा कि आप अहमक हैं, आपको तो हाँ, अकल। फिर उनको धमकियां भी दी, ये सारे काम किए हैं, धमकियां जी, भी देते थे। फिर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तुम्हें अपनी कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने तो बहुत ज्यादा वो है ना, कि ये कौम ऐसी थी, ये इनके बारे में है कि इन्होंने बहुत ज्यादा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तंग किया, और साढ़े अल्लाह नौ ताला सौ ने। साल एक बंदा तबलीग कर रहा है, 50 साल में वो नबी बने, और 950 साल उन्हें तबलीग की है, हाँ, और 80 कहते लोग टोटल ईमान लाए हैं। सोचो कितना तंग कर करके लाए होंगे। हाँ, और कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसमें भी गंदगी फैला के चले जाते थे। हम्म, तो अब जो है फिर अल्लाह ताला ने जो ईमान वाले थे उनके साथ क्या सलूक किया अल्लाह ताला ने, इनको तो गर्क कर दिया ना। उनको बचा लिया, कश्ती जो हज़रत नूह हाँ, अलैहिस्सलाम की थी उनमें उनको सवार हो गए वो। हू की जमीर किधर जा रही है। हू की ज़मीर उन लोगों की तरफ जिन्होंने जो ईमान लाए थे। नहीं, ये वाहिद की जमीर है ना, एक बंदे की तरफ जा रही है, अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। अल्लाह जी, जीना उन लोगों को जो उनके साथ थे। यहाँ भी हू की जमीर किसके साथ की तरफ जा रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। हाँ, जा रही है, ठीक है। और उनको वल्लज़ीना माअहु फिल फुल्की, कश्ती में, जी इनको कश्ती में बिठा लिया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कश्ती बनाओ और यहाँ बैठ जाओ कश्ती में। और वह जी अगरकना लजीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और गर्क कर दिया हमने उन लोगों को जिन्होंने झुठलाया हमारी आयत। हमारी अल्लाह की आयतें होती हैं, वो अल्लाह की निशानियां भी होती हैं, मोजज़े भी होते हैं। अब वो कश्ती का क्या कितना मजाक उड़ाते थे, ये भी तो अल्लाह का मोजज़ा ही था ना एक। वो कहते हाँ थे जी, पानी तो है नहीं, तुम कश्ती किधर चलाओगे, रेत में कश्ती चलाओगे हाँ बिल्कुल हैं, और बेशक। अब तुम तिरखान भी बनोगे, तुमने ये मिस्त्रियों वाला काम भी करना है, जो भी होता है वो। तो वो इस तरह के मजाक उड़ाते थे ईमान वालों का, और वो जो कश्ती बना रहे थे उनका ठट्ठे उड़ाते थे। और फिर इवन आखिर क्या, उनका बेटा भी तो शामिल था उसमें। हाँ बेटा भी उन्हीं में शामिल था। नूह अलैहिस्सलाम की वाइफ भी नहीं बची मेरे ख्याल में।
आई थिंक कुछ अम्बिया ऐसे हैं जिनकी वाइफ नहीं बची ना। हाँ जी, एक तो वो थे ना, कौम लूत में था ना, हाँ उनकी लूत वाले में है ना, लेकिन वो इनकी रह भी गई मेरे ख्याल में थी। इनकी भी वाइफ ईमान नहीं लाई थी। लेकिन अगर ईमान ना लाती तो फिर वो उनका भी कोई जिक्र होता ना कुरान में, जैसे बेटे का जिक्र है कि वो भी डूब गई थी, है ना। हाँ, वो डूब गया था हो ना सकता है वो ईमान लाई हो। 950 साल यार कुछ मियाँ तबलीग करे तो बीवी में इतनी शर्म तो होनी चाहिए ना, ईमान ले आए, है ना। तो नहीं, वो मेरा लेकिन ख्याल में बस वो ये देखें, ये भी तो अल्लाह के हुक्म से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी, वो देखें बुढ़िया, वो है ना जिक्र के, वो पीछे रहने वालों में हो गई। हाँ तो वो, चाहे मियाँ ईमान और नबी भी हो, नबियों की औलादे भी हों, हाँ तो उसकी बस ये तो, हमदर्दियां अपनी कौम के साथ ही, तो कौम के साथ ही गई ना फिर वो। हाँ जिसके जी, साथ हमदर्दियां होंगी आप उन्हीं के साथ फिर उठाए जाएंगे। अच्छा, इसकी एक बात में इसका सब ये है कि उन्होंने अपनी कौम, अपने नबी का बात मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, जी, नबी को जुटलाया, उसको गुमराह कहा, उसको अहमक कहा, उसको धमकियां दी। ठीक है, और जी, क्या है उसका जो कुछ उसने कहा उसको मानने से इनकार कर दिया। जब दिलों में फिर नूह अलैहिस्सलाम ने खुद दुआ की थी, अभी यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा वाकया आ रहा है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो सूरह आ रही है सूरह कसस में, पूरी डिटेल, हर नबी की पूरी डिटेल आ रही है वहाँ पे। तो उसमें फिर आपको डिटेल बताई जाएगी कि क्या क्या हुआ था। सही है। जी बाजी, तो इंशाल्लाह अमीन कौमन अमीन, यानी तुम क्या, इन्नहुम कानू कौमन अमीन, वो अंधी कौम अंधे थी थे, अल्लाह ताला के, अंधी थी, जिसको अल्लाह ताला ने कह दिया है। हाँ, अब नजर जाहिर है ये नहीं क्यामत के दिन भी अंधे डाले, ही उठाए जाएंगे फिर। बेशक। तो ये जी वाकयात क्यों बयान किए जाते हैं जो आते हैं। बाजी, इससे हम अब सबक हासिल करें, हम्म, गुनाहों से बचें, और हमारे लिए तो ये है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दो तरह की तसल्ली भी दी जा रही थी। हाँ जी, उनको दिल को तसल्ली देने के लिए, कि तुम और ये आपके भी साथ ही कि कौम आपके ऐसा नहीं साथ कर। ये, हाँ, इस तरह कर रहे हैं ये कुफार, लेकिन पहले जो नबी थे उनके साथ भी इसी तरह ही हुआ है, कोई इससे भी बल्कि बुरा सलूक किया बिल्कुल उन्होंने। ऐसे बुरा सलूक, और ज्यादा बुरा। चले बहरहाल, अब उनके भी वक्त गुजर गए, कौमों के भी गुजर गए, अंबिया के भी गुजर गए, वक्त तो सबका गुजर जाता है ना। आज भी जो जो दूसरों पे जुल्म कर रहा है, सबके वक्त गुजर जाने हैं। जो जुल्म कर रहे हैं, क्या उन्होंने रहना है दुनिया में? नहीं रहना, उन्होंने भी जाना है। कितना जिएंगे आज पैसे के लालच में, या जैसे भी जो भी कर रहे हैं दुनिया में, दूसरों का माल बिल्कुल, हड़प कर रहे हैं, ये है वो, बदुआएं ले रहे हैं एक दूसरे की। बहुत ज्यादा बुराई हो गई है इस वक्त, तो मुसलमानों में सबसे ज्यादा हो गई, सिद्ध भाई उनको तबाहियां तो फैल। तमीज यो, जो जुल्म करने वाले हैं उन्हें तो शायद पता नहीं, उनके साथ अल्लाह ताला माफ करे, क्या हाल होगा क़यामत वाले दिन, हम्म, ये उनको एहसास ही नहीं है। हम्म, वो समझते हैं हम दूसरों पे जुल्म कर रहे हैं, ये कभी भी ना समझें कि आप दूसरों पे कर, आप जो भी कर रहे हैं ना, अच्छा भी करें तो वो भी अपने लिए, आप दूसरे के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, आप समझते हैं आप दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हो, नहीं, आप अपने लिए कर रहे हैं। वो अच्छाई आपको ही काम आनी है। ठीक है। जी और वो बिल्कुल, जो बुरा कर रहे हैं वो भी, उनको बुराई उनके खिलाफ ही जानी है। बिल्कुल अपने तो लिए ही बुराई अपने इकट्ठी लिए कर रहे हैं। अच्छा करो या बुरा करो, कि अपने लिए। तो चलें आगे चलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, व इला जज़ाकल्लाह। आदिन पढ़ते हैं अभी। कौन सिस्टर रह गई हैं? सब पूरा नहीं आई आज? अभी तो हमारी काफी आयतें रहती हैं। आज बाजी कम लोग हैं, हम सिर्फ क्यों? 7 ऐसा 6 हो क्यों गए, है? 6 हो गए सख्ती ना आज करनी तक, पड़ रही? बेसिकली। आज सब पूरा क्यों नहीं आई? अच्छा, बहरहाल ये मैं सबका ही बता रही थी, पूरे अंबिया का। आगे भी वही अल्फाज हैं, वही आयात हैं जो पीछे आई है ना, ये भी सेम वही आयात हैं पर। अब यहाँ पे जो है, आद जो थी कौम थी, और उनके भाई हूद आए। जो वैसा, होता है ना, नबी होता है वो कौम का भाई होता है, उन्हीं में से होता है। ठीक है, लूत अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम में से। अच्छा, क़ाला या कौम, उन्होंने भी यही हुक्म दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो, तौहीद का पैगाम लोगों को दिया। ठीक है ना, और यही बताया कि तुम जो है, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई भी इलाह नहीं है। और तुम क्या करो, क्या तुम डरते नहीं हो? अफला तत्तकून, क्या तुम बचोगे नहीं? इसका ये मतलब भी हो सकता है, डरने की बात भी हो सकती है, और क्या तुम बचोगे नहीं? ठीक है।
یعنی گناہوں سے اور یہ جو شرک کر رہے ہو اس سے بچو گے نہیں. پھر قال الملأ الذین کفروا من قوم انا نراک، یہ پوری وہی ہے. یہاں پر جس یہ لفظ بدل گیا ہے، وہاں پر دلالہ تھا، یہاں پہ صفاءتن. ان کو قوم نے کیا کہا کہ تم احمق لگتے ہو ہمیں اور تم ہمیں جھوٹے لگتے ہو. صحیح ہے. اور پھر کیا انہوں نے، نبی نے کیا جواب دیا کہ میرے اندر کوئی بھی احمق پن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں کیا ہوں بلکہ رسول ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور میں تمہیں رسالات پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، اور میں تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین بھی ہوں. دیکھیں تھوڑے تھوڑے الفاظ کا فرق ہے، لیکن میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں امانت دار ہوں. امانت دار کا مطلب ہے کہ میں پورا پیغام اللہ کا پہنچا رہا ہوں، کچھ اس میں سے چھپا نہیں رہا، کمی بیشی نہیں کر رہا. پھر وہی بات ہے، اب عجب تم، کیا تعجب ہوا ہے تم کو کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر. ذکر کا مطلب ہے نصیحت، ٹھیک ہے. من ربکم علی رجل، ایک آدمی کے اوپر. یہی سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا لوگوں کا کہ ایک آدمی کیسے، ہم میں سے ایک بندہ ہے اور وہ ہمارا جیسے ہی اور کہتا ہے میں رسول ہوں اللہ کا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تاکہ وہ ڈرائے تم کو. وَاذْكُرُوا، ٹھیک ہے نا، اور یاد کرو. اب انہوں نے اور کیا کہا کہ تم یاد کرو کہ جب اس نے بنایا تم کو خلیفہ من بعد قوم نوح، قوم عاد جو تھی یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تھی، آئی تھی یہ، جب پوری دنیا ڈوب گئی اور پھر نئے سرے سے لوگ نسل بڑی آگے تو اس طرح. اور اس نے کیا کیا، وزادکم فی الخلق، تمہیں اس نے پیدائش میں زیادہ کیا، پھیلایا، ٹھیک ہے. اور وَاذْكُرُوا اللہ، اللہ یہ وہی بات ہے جو میں نے بتائی تھی کہ اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے یاد کرایا انبیاء نے آ کے، تاکہ لوگ شکر ادا کریں. یہ تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے، داعیے دین کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف ڈرائے نہیں بلکہ کیا کرے، اللہ کی نعمتوں کا احساس دلائے ان کو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وہاں پہ کیا تھا، لعلکم ترحمون، اور یہاں پر لعلکم تفلحون. اچھا، اس کے بعد قوم کا کیا جواب ہے؟ قوم کا یہ جواب ہے کہ قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، ٹھیک ہے، لایا ہے یا آیا ہوگا، نہیں آیا ہی ہے شاید. لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں اللہ کی ایک کی، ونذرا، اور من کانا یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں. دیکھیں اب یہ نظرہ جو لفظ ہے نا، یہ دو طرح سے آتا ہے، اس کو غور سے دیکھیں. وہ زال اور را، یہ ہے آپ کا وزرا سے بنا ہوا، وزرا زال سے بنا ہوا ہے. وزرا یزرو، اور وزرا یزرو، وزرا یزرو اس کا مضارع ہوگا، اور نظر. اور یہ کیوں آ گیا زبر، جیسے یہاں پہ زبر آ گئی ہے ویسے یہاں پہ بھی زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے واو اور زیرا، یہ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیجیے. نہیں، ہاں چھوڑنا نہیں مقصود ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وزرا کا کیا مطلب بتایا میں نے؟ اور چھوڑ دے ہم، اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، زال والے کا. چھوڑ دیں ہم. ہاں اس کا مطلب ہے زال والے کا چھوڑ دینا ہے. اگر زئی والا آتا ہے تو اس کا مطلب تو بوجھ ہوتا ہے. اچھا وہ بوجھ ہو گیا. ہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں نہیں اٹھائے. اٹھائے گا. جی. تو وہ ہوتا ہے وزرا یزرو، یہ ہوتا ہے وزرا یزرو، ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے وزرا یزرو، یہ زال سے ہے. تو اس کو لکھ لیں، نوٹ کریں، جب بھی دیکھیں نا کہ یہ زئی آ رہا ہے تو اس کا میننگ اور ہوگا، زال والے کا میننگ اور ہوگا. تو یہاں پہ باجی چھوڑ، یہ نہیں یہ اچھا صرف زال اور زا، اس کا زا اور زال کا فرق ہے نا؟ ہاں زال اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں زا. ہاں زا کہتے ہیں نا، زئی بھی کہتے ہیں اس کو، زا، ٹھیک ہے. تو پھر دونوں جی. میں فرق ہے. تو یہ رے کے اوپر ہے نا، دونوں کا میننگ میں باجی کیا فرق ہوگا؟ ایک کا بوجھ آ جائے گا نا زال والے کا. یہ والا بوجھ ہے. اس کو اچھا زا لکھیں والا. اپنے پاس، اپنے پارے پہ لکھیں، کہیں لکھیں اس کو تاکہ جان ہائی لائٹ کریں اس کو. ٹھیک ہے، یہ بوجھ آ گیا اور وہ ہو گیا کہ چھوڑ دیں، وزرا جی. چھوڑ دیں. تو یہ اس فرق کے ساتھ آتا ہے، تو اس کو لکھ لیں تاکہ جہاں بھی آئے پھر آگے ہمیں پتا ہو. اچھا، اور ہم چھوڑ دیں ما کانا یعبدو، کیونکہ مجھے ابھی اس میں ترجمے کرنے میں مشکل ہو رہی تھی نا، پھر میں نے سوچا
मैंने कहा यहाँ पे तो जाल नहीं आ रहा तो है, इसमें छोड़ना। बाजी ये वाओ के अंदर नजर नून जो हम वाला हम के लिए उन्होंने मिलाया हुआ है ना, हम्म नून की जो जमीर है, तो हम्म। ये दरमियान में ऐड हुई हुई है फिर? नहीं नहीं, ये वो अलग है, ये तो अच्छा एंड के मानी में आ रही है ना, ये अलग है, ये ठीक है। अलग है, ये अलग है, बस इतना ही है। इसका ना असल में ये वजरा था, तो ये वाली जो बौ थी ना ये गिर जाती है, मुजारे में जाती है, ये वाली भी गिर जाती अच्छा है। जब भी ठीक है शुरू ठीक। में वो जैसे वाह अदा होता है ना, वाह अदा है ना, तो जी वाह अदा इसका मुजारे अभी क्या बनता है अगर आपको पता हो तो, या इदू बनता है। या अब वो, ईद अब हाँ या इदू, अब वो वाह वो कहाँ गई, हाँ गिर, वो या में बदल गई ना, नहीं या नहीं, वो ईद। गिर गई, वो गिर गई, या में नहीं अच्छा बदली, ठीक है या इदू वो ठीक गिर है जाती है। ठीक है, सही, यहाँ से भी गिर गई, यहाँ से भी गिर गई, यजरू बन ठीक जाता है, है और ये यहाँ से क्या यजरू बन जाता, यजरू बन जाता है, सही सही। यजरू। ठीक है, तो फिर वो जब आगे जाते हैं नहनु मतलब करना होता है तो नजर हो जाती है। और ये जबर क्यों आई है, ये इस ली की वजह से जबर आई हुई है। ये जो ली आया ना ताके, यहाँ पे भी जबर आई है, फिर यहाँ भी जबर आई है। सही। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोगों को तर्जुमे में हेल्प करती हैं फिर। अच्छा, उसके बाद क्या है, बताया था, क्या आया है तू, क्या तू आया है हमारे पास के ताकि हम इबादत करें एक अल्लाह की, ठीक है, और हम जी छोड़ दें माकाना जिस, या बुदू आबा जिसकी हमारे माँ बाप दादा जो इबादत करें उनको छोड़ दें हम, ठीक है ना। तो फातीना, तो तू ले आ, तो तू ले आ बीमा ताइदू। अब देखा ये ताइदू वही है जो मैंने ऊपर बनाया ना, याइदू ताइदू, ये वादा सा इसका रूट वर्ड वो ऐन दाल है, अच्छा इसका ये वादा या इदू से ताइदू बना हुआ है, समझ आ रही है। ताइद। जी इसका जी भी वो गिरा है, शुरू में जब भी ठीक वो है आती है वो गिर जाती है, सही सही। तो ये याइदू से ताइदू बन गया। तो तू ले आ उस चीज को, ताइदू ना तू वादा करता है हमसे, ठीक है ना। इनको जी यानी अजाब, अजाब का ही जी बाजी, करते हैं ना। जिसका तुम यानी तुम हमें डरा रहे हो तो ले आओ, हाँ धमकी में वादा देना कर रहे हो हमेशा। तुम, हाँ जिसकी हमें तुम वो दे रहे हो ना, कि धमकी दे रहे हो कि वो आने वाला है। इन कुंता मिनस्साद, अगर तुम सच्चे हो तो वो ले आओ। मुशरिकीन जी मक्का भी यही कहते थे, वो भी यही कहते थे, कहते अजाब कब आएगा, कब से तुम कह रहे हो अजाब आ रहे हो, अजाब आ रहे हैं। तो अजाब का भी एक वक्त होता है, अल्लाह ताला पहले नबी को निकालते हैं वहां से, उस जगह से ईमान वालों को निकालते हैं, फिर अजाब आता है पिछली कौम पे, ऐसे नहीं आ जाता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, सब कुछ हुआ, मुसलमान हिजरत कर गए, फिर वहां पे अजाब आया जब सिर्फ कुफार रह गए, कहत का अजाब आया उनके ऊपर, बारिशें नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये है सारा कि अब फिर उन्होंने, फिर क्या हुआ, काला कद वका अलैकुम रब्बिकुम, ठीक है, रिच सो, अब ये कौन कह रहा है, ये आपके हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तहकीक वाकया हो जाएगा तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से रिज्स और गजब हो जाएगा गंदगी और वाकया, फिक्र गजब। नहीं करो। अतुजादिलूननी फी अस्माइन, ठीक है, तो क्या तुम झगड़ते हो मुझसे फी अस्माइन सम्मयतूहुमा, जो बुत होते हैं ना वो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तो सिर्फ नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है, नाम है जो तुमने रख लिए हैं, उसके जी अलावा तो वो कुछ भी नहीं है, चंद नाम है जो तुमने गढ़ लिए। तो ये कुरान मजीद में बहुत जगह पे आता है कि तुमने ये नाम है गढ़ लिए, सम्मयतुमुहा घर लिए तुमने उनको, अंतुम व अबाआकुम, और तुम्हारे अबा ने भी उनको गढ़ा है, और नहीं उतारी अल्लाह ने बिहा साथ इसके मिन सुल्तान, कोई भी दलील, कोई दलील तो है नहीं ना शिर्क की, जी अल्लाह ताला की कोई शिर्क की तो कोई दलील नहीं उतारी कि शिर्क भी हो सकता है। ये बस ये क्या दलील देते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे करते थे, हम भी कर, खत्म। बस इंतजार करो, इन्नी माअकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मिनल मुंतजिरीन, और मिनल मुंतजिरीन का क्या मतलब है, इंतजार वालों, इंतजार करने वालों में से। करने वाले, बेशक मैं साथ तुम्हारे इंतजार करने वालों में से हूँ, यानी जो इंतजार करने वाले हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ, जी तुम भी इंतजार कर लो, ठीक है। जी फअनजैनाहु, पस बचा लिया हमने उसको, वल्लज़ीना माआहु, और उन लोगों को जो उसके साथ थे, बिरहमतिन, बिरहमतिन मिन्ना, वक़तअना दाबिरुल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना मा कानू मुमिनीन। अब यहाँ से अगली दफा आपका नया लेसन होगा, तो इनकी तो जड़ कट गई, अल्लाह ताला जड़ काट देते हैं जो अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, मुआवजे मांगते हैं, मुआवजे जब आते हैं तो फिर उसके बाद वो
ظاہر پھر کیا معجزت کرتے؟ ہاں پھر جادو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزے عطا نہیں کیے تھے سوائے قرآن مجید کے. نہیں باجی، یہ چاند بھی تو دیا تھا 2 ٹکڑے، نہیں وہ وہ تھے نا، وہ تو تھے، لیکن اس طرح کی کوئی جیسے آپ باقی انبیاء کو ملے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور وہ سب چیزیں، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو اگر میں نے دے دی معجزہ تو پھر مجھے انہوں نے ماننا تو پھر بھی نہیں، تو مجھے قوم کو ختم کرنا پڑے گا. ہاں جی اور بالکل. انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں نے اسلام قبول کرنا تھا اور انہیں آگے دین کے لیے کام کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی معجزہ ایک جو رہتی دنیا تک ہے اور رہے گا. تو یہ ایک سمندر ہے جس میں سے موتی نکلتے رہیں گے، انشاءاللہ نکالتے رہیں گے لوگ، اس پہ کام کرتے ہیں، اپنی اپنی زندگیاں وقت کی ہیں لوگوں نے پوری. ٹھیک ہے چلیں، جو نہیں آئے پھر وہ کیا کریں گے؟ میں تو ایبسینٹ لگا دوں گی، ریکارڈنگ میں آ رہا ہے، ریکارڈنگ سنیں گے. میں اب دوبارہ نہیں لے سکتی کیونکہ میرے لیے بہت مشکل ہے ابھی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ اچھا، خیر. ابھی آپ کی گرامر کی کلاس جو ہے نا، ابھی میرے اس ویک میں تھوڑی طبیعت خراب تھی اور کافی میں یعنی فلو اٹیک ہوا، اور یہ وہ میرے گھر میں بھی سب کھانس رہے ہیں، بیمار ہیں. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے کوشش کروں گی آپ کی کہ میں گرامر کلاس شروع کروں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. ہاں تو میں ان کو میسج بھی کر دوں گی، آپ بھی بتا دینا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ٹائمنگ اور ٹائم ہے dates؟ ٹیوزڈے کا دن ہوگا. ٹائمنگ آپ بتا دیں جو آپ کو سہولت ہے. میرے خیال میں کوئی ایسا ٹائم رکھتے ہیں جس میں آپ فریش بھی ہوں اور گھر کے کام بھی نہ ہو اور فارغ ہوں. 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی اور اس کلاس میں سارا بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ذرا سا اٹینٹیو بھی رہنا اور سارا اس طرح نہیں کرنا جیسے میٹنگ میں کر رہے ہو تم لوگ. جی باجی. سب نے آنا ہے، وہ تو اٹینڈنس لگانے آ رہی ہے نا تم لوگوں کی سب کی. میں نے خود ان کو باجی بولا ہے. ان میں نے سے تو زیادہ ہم لوگ آپ سے ڈرتے ہیں باجی. ان سے تو کوئی بھی نہیں، وہ تو اتنی بیچاری وہ ہے، اتنے عرصے سال ہو گیا لوگ ان کو نہیں دے رہا. وہ آپ میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ڈر سب نہیں ہے تبھی تو سسٹرز اس طرح کرتے ہو نا تم لوگ. ڈر رکھا کرو، ڈر ہونا چاہیے، ڈر اچھی بات ہوتی ہے. اس لیے میں باجی پیار بھی کرتی ہوں، تھوڑا روب بھی رکھتی ہوں. میں سب سے ریکویسٹ کروں 9 گی سے 10 باجی ریکویسٹ تھی کہ بس 9 سے 10 بجے کا ٹائم مت رکھیے گا، باقی جو مرضی آپ بتا دیں. کون سا ٹائم رکھیں پھر آپ ہی بتا دو. سب پوری کلاس کا ایک ہی ٹائم ہوگا. ایز پاسبل رکھیں پلیز، کیونکہ پھر پورا دن جب بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس سے پورا دن باقی کچھ نہیں ہو پاتا. پھر اسسمنٹ کا کہہ رہی ہیں یا پھر کلاس کا ہی؟ کلاس گرامر کی کلاس شروع ہو رہی ہے ہماری. گرامر کلاس اچھا گرامر کلاس کب رکھیں آپ بتا دیں. ٹیوزڈے ہمارا فارغ ہے، ایک ہمارا تھرسڈے فارغ ہے. ہاں تو دونوں میں سے کوئی ایک دن چوز کرو اور ٹائم بھی چوز کرو. ہمارا ٹیوزڈے تو نہیں فارغ، لیکن کیونکہ ہماری تجوید کی کلاس ہوتی ہے ٹیوزڈے کو. اچھا تو تھرسڈے آپ کا فارغ ہے؟ یار کچھ تو فارغ رہنے دیں پلیز. لیکن پھر کلاس بھی تو لینی ہے نا، یا تو پھر کسی پھر آج تو جیسا پورا ہماری 2 ویک کلاس ہیں. پورا ویک ہمارا پھر بزی ہو گیا نا، کیونکہ کچھ کام بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے نکلنا ہوتا ہے. پورا ویک نان سٹاپ بزی ہو گیا. پھر تو شام آپ کو کیا بھی. ریکمینڈ کر رہی ہیں کہ جس دن کوئی کلاس ہو اسی دن دوسری کلاس ہو، یہ والی؟ ہاں جی ارلی رکھ لیں. نہیں ٹیوزڈے کو ہماری 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، تو ٹیوزڈے پلیز آپ لوگ اگر ارلی کر لیتے ہیں. وہ ہاں ہماری 9 o'clock تو ٹھیک ہے، 9 o'clock اچھا مجھے تو ٹھیک ہے. ہاں سیم ڈے جس دن آپ کی بدھ کو کلاس ہوتی ہے اس دن. نہیں بدھ باجی کو تو ہماری 10 بجے ہوتی ہے، لیکن 9 o'clock کر سکتی ہیں ٹیوزڈے کو. ٹیوزڈے کو 9 بجے. باجی میں نے آپ سے ریکویسٹ 9 سے 10 بجے کا ٹائم نہیں، باقی آپ جو مرضی دن جو مرضی ٹائم رکھ لیں. یہ 10 تمہارے بجے کر لیں، 10 بجے بھی ٹھیک ہے مجھے تو. آپ لوگ پھر ان سے فیصلہ کروائیں، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، مجھے جو بتاؤ گے آپ اس میں فیصلہ کر لو. اور چلیں گروپ میں آپ اپنا پہلے آپ اپنے پورے گروپ میں ایک فیصلہ کر لیں، ہاں جی سب کو جمع کریں اور فیصلہ کریں کہ ہمارے پورے گروپ کو کیا منظور ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا گروپ جو ہے وہ اپنا ٹائم فکس کر لے، تو پھر میں جو بھی ہے اس کو کر کے تو مجھے بتا جو دیں. سسٹر 9 سے 10 بجے کہہ رہی ہیں 8:30 سے 9:30 کر لیں ان کے لیے. دیکھیں 9 سے 10 کا ہے، آپ پھر 9:30 بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. اچھا سوری. تو آپ کے لیے 9 سے کیا نام ہے فضا 9 سے 10 ٹھیک ہے.
बाजी मेरे 9 से 10 में ना बस वीकेंड में नहीं, बाकी सारा दिन क्लासेस होती हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ 9 से 10 रहने दें, बाकी जो मर्जी टाइम आप लोग रख दें। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना सारे, तो फिर हम सिस्टर को बता देंगे ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। हाँ, लेकिन इसको क्लास में नहीं डिस्कस करना, बहुत वहां हाँ पे जी, नहीं टाइम अलहदा डिस्कस कर लेंगे, अलहदा अलग discuss अलग कर करें अपने दोनों ग्रुप, और बाकी ग्रुप भी जो है वो अपना अपना कर लें, फिर एक टाइम पे एक डे में, क्योंकि हफ्ते में एक ही क्लास होनी है। ठीक ठीक है है, इंशाल्लाह। सही है, और 1 घंटे की क्लास होगी, और सब ने हाजिर ठीक है होना है, हाजिरी मस्ट उस क्लास में, क्योंकि मैं उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी मैं उसकी। और रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रही, इसीलिए नहीं कर रही कि आप लोग रिकॉर्डिंग का फायदा लेते हुए क्लास से हट जाते हैं। नहीं नहीं बाजी, हम छुट्टी नहीं करेंगे, लेकिन आप रिकॉर्डिंग करेंगी ना, वो बाद में ग्रामर थोड़ी सी समझने वाली होती है, हम बार बार आपकी सुन के उसको समझ लेंगे फिर। ठीक है, जो छुट्टी करेगा उसको नहीं दूंगी, हाँ आप उसको हाँ ये मतलब सही जो है। दें, जो कोई छुट्टी पनिशमेंट दें। करेगा जो छुट्टी करेगा उसको नहीं मिलेगी, जो हाँ क्लास बिल्कुल। में आएगा उसको मिलेगी। हाँ ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ओके। ठीक हो गया, क्योंकि उसको ओके। बार बार हम सुन के समझ सकेंगे आपकी ना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।